بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہمارا تفسیر قرآن کا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی کا تذکرہ کیا جائے، اسے پھیلایا جائے سوسائٹی میں۔ ہاں، الا من ظلم، اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ مظلوم اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ باقی عام سماجی زندگی میں اگر ہماری اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان میں ہمیں رہنمائی یہ دی کہ ہم ان چیزوں کو سوسائٹی میں عام کرنے کے بجائے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اسی کو غیبت کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی میں کوئی خامی دیکھی، آپ نے وہ تیسرے بندے سے بیان کی، اسے غیبت کہا جاتا ہے، اور اس کو مستقل جرم قرار دیا قرآن حکیم نے بھی اور جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تاکہ خاندانی نظام، سوسائٹی اور سماج ٹوٹے نہ پائے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں یہ سورہ نساء بھی ہے اور سورہ مائدہ بھی جو ہے اس میں آئے گی، اور یہاں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہود کی خصلتوں کو بیان کیا ہے۔ اور مقصد یہ نہیں کہ ہم یہود کی خصلتیں سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا سن لیا تو ختم ہو گیا۔ یہود یہ انبیاء زادے تھے، انبیاء کی اولادیں تھیں۔ اگر ان انبیاء کی اولادوں نے اپنے اندر خامیاں پیدا کی تو دنیا میں وہ عزت، بلندی اور ترقی سے اور عروج سے زوال اور پستی میں چلے گئے، تو ہم مسلمان اگر وہی چیزیں اختیار کر لیں گے تو پھر ہم کیسے جو ہے اپنے آپ کو عروج کی طرف لے جا سکتے ہیں، ہم زوال سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہود کے اعتبار سے جو ہے خامیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کریں کہ آپ آسمان پر ہمارے سامنے چڑھیں اور وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں، لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں۔ اب یہ خامی تھی کہ آپ کو تو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پریشان مت ہو، یہ اپنے نبی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات مانگ چکے ہیں۔ ارنا اللہ جہرتاً، اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر ہم مانیں گے۔ تو انہوں نے آپ سے تو چھوٹی بات مانگی، اپنے نبی سے اس سے بھی بڑی بات مانگی۔ اسی طرح یہود میں جو خرابیاں تھیں وہ کیا تھا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور بچڑے کو معبود بنا کر ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے۔ تو اب اس جو ہے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور شرک کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ ان میں خامی تھی۔ اگر آج ہم اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کو اللہ جتنا مرتبہ اور مقام دے دیں گے تو پھر ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح یہود میں خامی یہ تھی عہد شکنی، وہ جو بھی ان کو معاہدات بتائے انہوں نے ان تمام معاہدات کی پاسداریوں کو تار تار کر دیا، اور ہم نے بھی آج عہد شکنی کو بنیاد بنا لیا ہے۔ اس لیے ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح یہود میں یہ بھی خامی تھی کہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا اور انکار جو ہے یہ بھی ان میں موجود تھا، نبیوں کا قتل یہ بھی ان میں موجود تھا۔ اور اسی طرح وہ یہ بات کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام پر
نعوذ باللہ الزام لگا دیا زنا کا، یہ بھی ان میں خامی تھی۔ اور جو ہے وہ سود کھاتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ الزام تراشیاں کرنا آج ہماری بھی عادت ہے، سود ہم بھی کھاتے ہیں، ناحق مال کھانے کو ہم ترجیح دیتے ہیں، تو یہ خامیاں ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کر لی۔ اسی طرح جو ہے تحریف الدین، اللہ کے کلام میں جو ان کے پاس موجود ہے اس میں تحریف کرنا اور اس کے کلمات اور اس کے معانی میں تبدیلیاں پیدا کر دینا، اپنی مرضی اور رائے کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنا، آج ہم نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ ہم نے یہ سارے کام جو ہیں وہ ہم نے ترتیب کے ساتھ کیے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بات کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ خرچ کرو، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس بال ختم ہو گیا اور نعوذ باللہ اللہ نے بخیلی اختیار کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اس بات کی کہنے کی وجہ سے لعنت ہو، بل یداہ مبسوطتان، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھا ہے، ساری کائنات کو رزق دینا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ پورا انتظام یہ جو ہے اللہ کر رہا ہے۔ اسی طرح نافرمانی کا راستہ، عصو اور عدوان جو ہے ظلم کا راستہ یہود نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے دنیا اور آخرت میں رسوا ہوئے۔ تو یہ گناہ پر دوڑ کر جانا، گناہ کو شوق سے اختیار کرنا، یہ تمام قسم کی چیزیں انہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد بنائی۔ قرآن حکیم اس پارے پورے میں ان کے ان باطل خیالات کو رہنمائی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون کون سی غلطیاں کر کے زوال کی طرف گئے ہیں، اور مسلمان جماعت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اسی طرح سے کریں گے۔ جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس شہر میں یہاں پر حکمرانی ملے تو آگے بڑھو اور قبضہ کر لو، وہ کہنے لگے نا نا نا، ہم تو نہیں جاتے، وہاں تو بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، ہم نہیں اسے لڑ سکتے۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کر دونوں لڑائی کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب شہر فتح ہو جائے تو پھر ہمیں آ کر بتانا، پھر ہم آ جائیں گے اور ہم حکمرانی اختیار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اب یہ 40 سال کے لیے ہم نے تم پر اس کو حرام قرار دے دیا، اب تم ادھر یہیں پھرتے رہو، اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لیے ان میں یہ خامی تھی، بزدلی، اور انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو قرآن حکیم پھر یہاں اس بارے میں رہنمائی ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نام النساء کے بعد مائدہ ہے، اس میں آگے مائدہ کا تذکرہ بھی آئے گا 7ویں پارے میں، اس کا آخری جو پاؤ ہے اس میں یہاں پر جو حکم دیا وہ کیا تھا کہ اوفو بالعقود، تم مسلمان اپنے عقود کو، معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرو، اسے پورا کرو۔ وفا جو ہے یہ جو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، ہم کوئی بھی معاملہ کر لیں ہم اس معاملے سے پیچھے نہ ہٹنے والے ہیں اور اس کو پورا کرنے والے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی پوری پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج چونکہ ہمارے ہاں کوئی دین اسلام کا پورا ماحول، اس کا نظام اور اس کے تمام تقاضے وہ ہمارے پاس نہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہم اپنی پوری زندگی میں اس چیز سے پیچھے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس بارے میں یہ رہنمائی بھی ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے دین اسلام اللہ نے اس کو کامل اور مکمل کر کے تمام ضروری چیزیں اس کو جو ہے قائم کر کے تمہارے پاس بھیج دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کی اتباع کس طرح کرو اور اس کے پیچھے کیسے چلو۔ پھر یہاں احکامات اور اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، اور اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر جو ہمارا عدالتی نظام ہے
تعزیراتی نظام ہے اس کو بھی پیش کیا، اور یہ بھی رہنمائی ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ساری انسانیت کو مار دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو باقی رکھا اس نے تمام انسانیت کو باقی رکھا۔ تو اس اعتبار سے انسانی سماج اور سوسائٹی اور اس کو ترقی کی طرف لے کر جانا، اسے باقی رکھنے کی کوئی پالیسی ترتیب دینا کتنی ضروری چیز ہے۔ قرآن حکیم اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے اندر اہل کتاب کی بری خصلتیں پیدا کرنے کے بجائے صحیح اور درست خصلتیں پیدا کریں، اور وہ صحیح چیز کیا ہے؟ ورنہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں عدل قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تم اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہو، اپنے سماج کو متقی بنانا چاہتے ہو، سوسائٹی میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو، اور سوسائٹی کے تمام شعبوں میں تقوی دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں عدل کا نظام پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اعدلوا، اب جب ہم عدل قائم کر لیں گے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اس میں تفصیلات تو کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درست راستے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور غلط راستے سے اجتناب اور توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔